جی السلام علیکم گائز، کیسے سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی ذات آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رکھے۔ اچھا، ہم لوگ لائف تو گزار رہے ہیں، زندگی تو گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ زندگی تو گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کو گزارنی کیسے تھی، تب تک زندگی ختم ہونے کو ہوتی ہے اور زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے، لائف ختم ہو چکی ہوتی ہے جب تک یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ تو وہ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ غافل کی آنکھ تب کھلی جب آنکھ بند ہونے کو تھی، یعنی کہ تب ہمیں لائف جینے کا مقصد کا جب پتہ چلنے لگتا ہے نا کہ یار زندگی ہے کیا، لائف ہے کیا، زندگی ہے کیا، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، تب تک اینڈ ہو چکا ہوتا ہے اور اس ٹائم زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور پھر چاہ کر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ سے پیش کروں گا۔ ایک انڈیا کا تھا، انیش اس کا نام تھا۔ تو جب ایک اس نے دیکھا کہ ایک میت کو، ہندوؤں میں بھی ہو تو میت کو لے کے جاتے ہیں، شمشان گھاٹ لے کے جاتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی وہ قبرستان لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو لے کے جا رہے تھے تو وہ جو تھا وہ دیکھ رہا تھا، وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، ہندو تھا۔ وہ ڈیڈ باڈی کو لے کے جا رہے تھے تو وہ بھی پیچھے جاتا گیا، اور جب وہ شمشان گھاٹ پہنچے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو ڈیڈ باڈی کو آگ لگائی، جلایا۔ تو وہ بچہ جو بچہ دیکھ رہا تھا اس کو برداشت نہیں ہوا۔ جب برداشت نہیں ہو تو تھوڑی سی دور کھڑے ہو کر ہنسنے لگا، کھیکے لگانے لگا۔ وہ جیسے ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، ایکسائٹمنٹ، وہ ایکسائٹڈ ہونے لگا اور کلیپنگ کرنے لگا۔ تو سب لوگوں نے دائیں بائیں دیکھا کہ یار تو یہ کیا کر رہا ہے، بے وقوف انسان کی، تو کیا کر رہا ہے، تو غم منانے کی بجائے تو خوش ہو رہا ہے، تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا تم مرنے والے پہ رو رہے ہو، جو مر گیا، جس کی ڈیتھ ہو گئی، تمہیں اس چیز پہ رونا چاہیے کہ وہ مر گیا، اس کو جینے نہیں آیا، وہ زندگی جیے نہیں، اس نے مر تو گیا لیکن اس کو جینا نہیں آیا۔ یہ پوائنٹ ہے سر، کہنے کا مطلب یہ کہ ہم زندگی تو جی رہے ہیں، ہم لگے تو ہوئے، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، مقصد کا نہیں پتا، لائف گزارنی کیسے ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم لگے ہوئے ہیں سر۔ تو سر کیسے ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے، کیسے ہم اپنے ٹارگٹس کو، گولز کو اچیو کریں گے؟ سر جب میں بزرگوں کو بے بسی کی عالم میں جب میں کام کرتے دیکھتا ہوں نا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جب ان کی عمر 60 65 70 سال 80 سال ایج میں بھی وہ محنت کر رہے ہوتے نا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تب ان کا بیٹا، ان کی بیٹی ان کی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، مجھے بڑا افسوس، وہ بے بسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب پوری زندگی تو گزر گئی، ان کو پتہ نہیں چلا کہ زندگی گزارنی کیسے تھی، زندگی گزارنی کیسے تھی۔ سر پہلے تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ تم نے زندگی گزارنی کیسے، تم نے کس وے پہ چلنا ہے، کس وے پہ چلنا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے، بہت سارے لوگ جو جوانی ہوتی ہے، جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں۔ جو ٹائم کچھ کرنے کا ہوتا ہے، محنت کرنے کا ہوتا ہے، اسٹرگل کرنے کا ہوتا ہے، کچھ کر کے دکھانے کا ہوتا ہے، اچیومنٹس لینے کا ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں سیونگ کرنے کا ہوتا ہے، ہم اس ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں، اس ٹائم کو ویسٹ کر دیتے ہیں نیگیٹو سوچ میں، ہم لوگ گھومنے پھرنے میں، سوشل میڈیا یوز کرنے میں، اور اس طرح فضول ایکٹیویٹی کے اندر ہم وہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اور جب امپورٹنٹ ٹائم جو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 18 سے 30 سال کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے کچھ کرنے کا۔ ایک انسان کے پاس 18 سے 30 سال کا ٹائم ہوتا ہے، مینس 18 کی ایج سے لے کر 30 سال کی ایج تک یہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ یہ ٹائم بنتے ہیں 12 سال، 12 سال بنتے ہیں۔ اس 12 سال کو اگر آپ انویسٹ کر گئے، اگر ان 12 سالوں میں آپ نے محنت کر لی، اس 12 سال میں آپ نے کوئی بزنس ڈیولپ کر لیا، ان 12 سال میں آپ نے اپنی کمپنی آپ نے کھڑی کر لی، کمپنی بنا لی، ان 12 سالوں میں کوئی اپنا برانڈ لانچ کر دیا، ان 12 سالوں میں آپ نے سیونگ کر لی، ان 12 سالوں میں آپ نے کوئی پلازا بنا دیا، کوئی بینک بنا دی، کوئی پیٹرول پمپ بنا دیا، کوئی سی این جی بنا دی، یعنی اس 12 سالوں میں محنت کر کے آپ نے کچھ الگ کر کے دکھا دیا، تو باقی کی جو زندگی ہوگی وہ آپ کی آرام اور سکون اور انجوائے میں گزرے گی۔ اور اگر ان 12 سالوں کو آپ نے ویسٹ کر دیا، ضائع کر دیا، یعنی کہ آپ گھومنے پھرنے میں اور فضول ایکٹیویٹی میں ضائع کر دیا، جو باقی کی زندگی ہوگی اس میں آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، وہی ہینڈ ٹو ماؤتھ کمایا کھایا فنش ہو جائے گا۔ زندگی میں جو آپ کے ڈریم، جو خواب ہیں، وہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔
وہ زندگی میں کبھی بھی خواب دیکھ تو سکتے ہو آپ، لیکن پورے نہیں کر سکتے اگر آپ نے ان 12 سالوں کو اگر آپ نے ضائع کر دیے تو۔ سر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، یہ ہم ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے جانا کس طرف ہے، ہمیں اپنے مقصد کا نہیں پتا، ہمیں اپنے ٹارگٹ کا نہیں پتا، ہمیں زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ لیونگ آف لائف کیا ہے، یعنی کہ ہمیں لائف کیسے گزارنی ہے، ہمیں کس طرف چلنا چاہیے، ہمیں کس طرف موو کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آوارہ گردوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو سر آج کا میسج میرا چھوٹا سا صرف اس لیے ہے کہ جو آپ لائف جو زندگی گزار رہے ہیں نا، آج بیٹھ کے پہلے دیکھو کہ تم نے زندگی گزارنی کیسے ہے، اور جو تم گزار رہے ہو کیا تم یہ ڈیزرو کرتے تھے؟ جو تم زندگی گزار رہے ہو کیا تم یہ ڈیزرو کرتے ہو؟ جو چیز آج آپ کے پاس ہے کیا آپ یہی ڈیزرو کرتے ہو کہ اس سے بہتر چیز نہیں چاہ سکتے آپ؟ کیا زندگی کو بہترین نہیں بنا سکتے؟ لائف میں انجوائے نہیں کرنا چاہتے آپ؟ آج آپ اپنی بیٹھ کے تسلی کریں اور یہ سوچیں کہ میں جو کر رہا ہوں، جو میں زندگی گزار رہا ہوں، کہ ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی بہترین گزارنی ہے۔ اگر اس سے بھی بہترین گزارنی ہے تو سر آج آپ کو محنت کرنی ہوگی، آج آپ کو کام کرنا ہوگا، آج آپ کو پلے کرنا ہوگا، پلے مین سٹارٹ کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنی ہوگی۔ اگر آج آپ نے پلے نہ کیا پھر پوری زندگی تمہیں پلے کرنا پڑے گا، پھر پوری زندگی تمہیں پلے چلتے رہنا چاہیے، چلتے رہنا پڑے گا، اور پوری زندگی چلتے 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 آپ کی بس ہو جائے گی اور آپ دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اور اگر آج آپ نے پلے کیا، اور پھر آپ نے لائف آپ نے تھوڑی سی ٹائم میں آپ نے محنت کی، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کی لائف میں چینج آئے گا، آپ کی زندگی میں چینج آئے گا، آپ کی پرسنالٹی میں چینج آئے گا، آپ کے انداز میں چینج آئے گا، آپ کی عزت ہوگی، معاشرے میں نام ہوگا، فیملی میں نام ہوگا، خاندان میں نام ہوگا، پورے لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں جانیں گے، آپ کے پاس اچیومنٹس ہوں گے، آپ کے تمام خواب پورے ہوں گے، آپ کے خوابوں کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کے خواب پورے ہوں گے، آپ کے آپ کے جو بچے ہوں گے آپ پہ فخر کریں گے، آپ کی آنے والی نسل آپ پہ فخر کرے گی اگر آج آپ نے محنت کر لی تو۔ سر ٹائم ویسٹ نہ کریں، ٹائم ویسٹ نہ کریں، ٹائم از دا منی، یہ ٹائم ہی آپ کا پیسہ ہے سر۔ پیسے ضائع ہو جائیں دوبارہ آ جاتے ہیں، ٹائم ضائع ہو جائے، ٹائم ویسٹ ہو جائے واپس نہیں آتا۔ تو میرا آپ کو آج کا یہ میسج یہی ہے، ان نوجوانوں کو، ان ینگ لوگوں کو جو لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں یا جو کچھ نہیں کر رہے، ان کو میرا یہ میسج ہے کہ جو آپ گھر میں فضول ایکٹیویٹی میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، آج سے محنت سٹارٹ کرو، آج سے کام سٹارٹ کرو، اور ہزاروں وے ہیں، سینکڑوں وے ہیں۔ 21ویں صدی میں بیٹھے ہو، اب کسی ایک وے کو پکڑ لو، محنت شروع کر دو، اور ایک اچھی انکم حاصل کرو، ایک اچھا ریونیو جنریٹ کرو، اور اس ریونیو سے آپ اپنے تمام خوابوں کو پورا کرو، اور زندگی جینے کا مقصد ڈھونڈو کہ آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی جینی کیسے ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے یا انجوائمنٹ کے ساتھ گزارنی ہے، اس کو پہچان لو، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا میسج میرا آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پسند آیا ہو اس کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا، ہو سکتا ہے اس میسج سے کسی کی زندگی بدل جائے، اس میسج سے کسی کو جینے کا مقصد مل جائے، اور انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اس کو لائک لازمی کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ فرداً انشاءاللہ آپ کو مزید اس سے بھی اچھی ویڈیو ملیں گی جو لائف چینجنگ کے اوپر باتیں ہوں گی، لائف چینجنگ کے اوپر، زندگی کیسے جینی ہے، لائف چینج کیسے کرنی ہے، خواب کیسے پورے کرنے ہیں، انشاءاللہ پریکٹیکلی باتیں کریں گے۔ ہم کتابوں سے پڑھ کے رٹے لگا کے آپ سے بات شیئر نہیں کروں گا، میں پریکٹیکلی بات کروں گا، جو میری زندگی میں ہوا، جو میں نے سیکھا، وہ میں آج آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا، اور انشاءاللہ اگر آپ سیکھنے والے بنے، اگر آپ پوزیٹیو ہوئے، اگر آپ واقعی محنتی ہوئے، انشاءاللہ آپ کی لائف چینج ضرور ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، بیسٹ آف لک، دعا میں یاد رکھیے گا۔